मगर ये नामुमकिन है, पूरी दुनिया में एक मिसाल भी तुम नहीं ला सकते कि फला रसूल को तो चाहता है खुदा को नहीं चाहता। नीचे वाला मामला ऐसा कि जो खुदा का रसूल का चाहने वाला है वो खुदा को नहीं चाहता। ऐसी एक मिसाल तुम्हें मिलेगी ही नहीं। जो रसूल की मोहब्बत का दावा करते हैं वो सब खुदा के चाहने वाले। तो दावा ऊपर का, दलील नीचे की। अब इसी तर्ज पर हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको रसूल से मोहब्बत है, सामने मतलब इसकी जरूरत है, अगर आपको रसूल से मोहब्बत है तो दलील में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पेश करो। देखिए वही तरतीब आ रही है। अगर रसूल से मोहब्बत है तो दलील में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पेश करो। देखो खुदा से मोहब्बत है तो रसूल की मोहब्बत पेश करो दलील में। क्यों? हम खुदा की मोहब्बत के लिए रसूल की मोहब्बत को दलील क्यों बनाते? वजह ये है कि खुदा को सबसे ज्यादा चाहने वाले रसूल है। तो जब तू मुझसे मोहब्बत करता है तो जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता उसे चाहो। तो सबसे ज्यादा चाहने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा चाहने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप सोचेंगे कि ये कैसे हम मान लें कि सबसे ज्यादा वो चाहने वाले। एक बात बताओ, मोहब्बत का ताल्लुक कमाल से होता है कि नहीं? लोग कमाल वालों को चाहते हैं, हुस्न और जमाल वालों को चाहते हैं। चाहने वाले का अपना नजरा होता है। किसी बदसूरत इंसान को किसी ने चाहा, जाहिरी हुस्न और जमाल भी देखते हैं, और कुछ लोग हैं बातिनी कमाल देखते हैं। ये इल्म वाला है, ये फजल वाला है, ये बेहतरीन अदीब है, बेहतरीन शायर है। जो आपको पसंदीदा चीज, जो पसंदीदा कमाल आपका होगा उसी कमाल वाले को चाहेंगे ना। और कितना चाहेंगे? जितना उसके कमाल की मार्फत होगी। उसके कमाल की जितनी मार्फत होगी उतना ज्यादा चाहेंगे। मामूली पहचान वैसे मामूली मोहब्बत भी, और उसके कमाल की सबसे ज्यादा पहचान अगर आपको हुई उतनी ही ज्यादा शिद्दत के साथ मोहब्बत भी होगी। तो खुदा की जात और सिफात को सबसे ज्यादा पहचानने वाले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब सबसे ज्यादा पहचानने वाले वो हैं तो उनकी मोहब्बत भी उतनी शदीद होगी। ना पहचानने वाला क्या करेगा मोहब्बत? मार्फत ही से आदमी के दिल में मोहब्बत भी पैदा होती है और मार्फत ही से खौफ भी पैदा होता है। पहचान ही ना हो, इल्म ही ना हो तो क्या खौफ, क्या दहशत। एक छोटा सा बच्चा नहीं जानता कि सांप क्या है, जाके पकड़ता उसको, समझता खिलौना, समझता है कि वो खिलौना है, क्योंकि वो नहीं जानता ये है क्या। तो जब इल्म ही नहीं है तो खौफ भी नहीं, इल्म से खौफ पैदा होता। अब जनाब वाला, तो जब रसूल सबसे ज्यादा चाहने वाले तो सबसे ज्यादा वो मोहब्बत, तब पता लगा तो तुम उसको चाहते हो तो मेरे सबसे ज्यादा चाहने वाले को चाहो। अब दावा दलील में मुताबिकत आप देखते चले जाए। आखिर में से कहता अगर तुम रसूल की मोहब्बत का दावा करते हो तो रसूल को सबसे ज्यादा चाहने वाले कौन? रसूल को सबसे ज्यादा चाहने वाले थे सहाबा, अहले बैत। रसूल की आगोश में पलने वाला नहीं चाहेगा तो कौन चाहेगा? रसूल की दरसगाहे तरबियत में तरबियत हासिल करने वाला नहीं चाहेगा तो कौन चाहेगा? तो सबसे ज्यादा चाहने वाले वो लोग थे, अब इनको तुम चाहो, इनसे तुम मोहब्बत करो। तो देखिए सिलसिला निकाल जा रहा। क्यों? सिर्फ रसूल की मोहब्बत का दावा करने से पोजीशन वाज़ेह नहीं होती।
ایسے بھی لوگ ہیں جو رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں. ہے کہ نہیں آپ کی اس دھرتی پر؟ آپ ان کو خارجی کہتے ہیں. یہ خارجی لوگ جو ہیں یہی تو کرتے ہیں کہ رسول کی محبت کا تو انہیں دعویٰ ہے مگر اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ایک پارٹی وہ بھی ہے، ایک پارٹی وہ ہے جو صحابہ کو گالی دے رہی ہے، دوسری پارٹی وہ ہے جو اہل بیت کو گالی دے رہی ہے. تو اب تم رسول کی محبت کا دعویٰ کرو، ہم کیسے سمجھیں اس پارٹی والا ہے یا اس پارٹی والا؟ ہم کیسے سمجھیں؟ لہذا محبت رسول کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو صحابہ اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش ہے. اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول کی محبت کا دعویٰ کرے مگر اہل بیت کو نہ چاہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرے مگر صحابہ کو نہ چاہے. مگر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی اہل بیت اور صحابہ کو چاہے اور رسول کو نہ چاہے. یہ تو ممکن ہی نہیں. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے. اور آئیے نیچے ترتیب سے چلے آئیے، ترتیب سے آپ چلے آئیے. اگر آپ کو صحابہ اہل بیت سے محبت ہے تو ائمہ شریعت کی محبت دلیل میں پیش کرو. ائمہ شریعت کی محبت دلیل، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان کی محبت پیش کرو. کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے مگر حنفی بننے کو تیار نہ ہو، شافعی ہونے کو تیار نہ ہو، حنبلی بننے کو تیار نہ ہو، مالکی بننے کو تیار نہ ہو، کسی کی تقلید کرنے کو تیار نہ ہو، کسی کے پیچھے چلنے کو تیار نہ ہو. مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی اہل بیت و صحابہ کا چاہنے والا نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے بعد وہاں پر جب آ گئے تو ہم نے کہا کہ اچھا دیکھو، اگر تم ائمہ شریعت سے مراد وہ ائمہ مجتہدین جن کا نام میں نے دیا، ان کی محبت کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو. ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے کو حنفی کہے، شافعی کہے، مالکی کہے، حنبلی کہے، مگر قادری ہونے سے اس کا سینہ پھٹتا ہو، چشتی بننے کے لیے اس کا کلیجہ تیار نہ ہو، نقشبندی اور سہروردی نسبتوں پر وہ طنز کرتا ہو، ارباب سلاسل پہ توہین کرتا ہو. ایسا ہو سکتا ہے مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی سچا قادری، کوئی سچا چشتی، کوئی سچا نقشبندی، کوئی سچا سہروردی ان ائمہ شریعت کا احترام کرنے والا نہ ہو. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی. معلوم یہ ہوا اوپر والے کو منوانے سے پہلے نیچے والے کو منوانا پڑتا ہے. اگر یہی آپ نے نہیں مانا تو اوپر تک سلسلہ کیا؟ سلسلہ آپ چلیں گے نا. جبھی تو آپ جس کو دیکھیں گے اسی کو تو مانیں گے، جس کو سمجھیں گے اسی کو تو مانیں گے. اب آپ اس ترتیب کو سمجھ میں آئے. ہمارے ہاں نعرہ اسی لیے لگا، میں سوچتا تھا اس نعرے کی پیچھے حقیقت کیا ہمارے علاقے میں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہو، مگر چونکہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان یہ تو کوئی الگ الگ چیز تو نہیں تھی، یہ سب ایک ہی خطہ تھا، تو مزاج بھی تقریباً سب کا ایک ہی ہے. تو ہمارے ہاں آج کل ایک نعرہ بہت لگتا ہے. تو نعرے تکبیر، نعرے رسالت کی تو بہت مشہور ہے، پرانی چیز ہے، مگر اب ایک نعرہ اور لگے لگا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کسی نے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا نیا نعرہ، کیسا نیا نعرہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بندے خدا، نعرہ لگانا ہے تو یہ کہو رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سیدھے سیدھے وہیں تک پہنچ جاؤ نا. یہ کیا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کا؟ ارے بھئی کہنا ہے تو یہ کہہ دو. ارے اس کے نیچے کچھ کہنا ہے تو کہہ دو صدیق اکبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فاروق اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس سے نیچے آنا ہے تو تابعین کا دامن نہیں چھوڑیں گے.
یہ کیا ہے جناب؟ آپ بالکل یہاں آ گئے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سنا تو انہوں نے جواب سنو، ہم بھی نعرہ لگانے میں بڑے ہوشیار ہیں، ایسا نعرہ لگائیں گے، ایسا دامن پکڑیں گے کہ جو دامن میں ہے تو سارے دامن ہاتھ میں آ جائیں. ایسا دامن نہیں پکڑتے، ایسا دامن نہیں پکڑتے کہ اسے پکڑو تو اسے چھوڑ دو. ایسا دامن ہم پکڑیں گے. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں گے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو جو صحابہ اہل بیت کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے. اس میں میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اس میں میں بھی تیرے ساتھ ہوں. اور جب میں کہوں کہ اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو جو صحابہ کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ ادھر آ جائیں گے، وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. ہاں میں بھی تیرے ساتھ ہوں. اور اگر میں کہا یہ صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو جو اہل بیت کے دشمن ہیں سارے یزیدی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے.